الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا ولعنۃ علی مستحقہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حجت الاسلام والمسلمین آغا ضیائی، حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر مولانا بھائی دوست رفیق اور قائد اور نقیب اور خطیب اور ادیب نازش علم و ادب مولانا ڈاکٹر سید کلب رشید رضوی، اور دین و دانش اور نفسیات کا بہترین امتزاج پروفیسر عابد، اور ہمارے امید ویلفیئر کے روح رواں جناب عاقل نقوی، اور یہاں سے لے کے امریکہ تک اپنی دانشوری میں نئی نسل کا امتیاز قائم کرنے والے نوید نقوی، اور آغائے علامہ فیروز ربانی کے جلو میں بیٹھا ہوا پورا کارگل اور لداخ۔ میں ان بچوں کو، جس میں 70% تو ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اور 30% ہمارے بھائی ہیں اور چھوٹے بھائی اور بچے ہیں، یہ حالات کی چٹانیں اور مشکلات کے پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے راجدھانی میں آئے ہیں۔ آسماں سے پھول برسیں آبشاروں کی طرح، ان کے مستقبل ہوں روشن چاند تاروں کی طرح۔ تو اب اجازت دیجئے کہ 15 منٹ میں 1 منٹ میرے نکل گئے، اب 14 منٹ میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ جب ہم اس 26,000 سالہ معلومہ کائنات میں سمے کے پہیے کو دوڑتے اور کانپتے اور گھومتے ہوئے زندگی کی مختلف وادیوں میں دیکھتے ہیں، تو چائنا، جہاں سے ہمیں بدھسٹ کے اور کنفیوشس کے تمام فلسفوں اور نظریات کے سوتے اور چشمے اور جھرنے بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں بھی ہم نے عورت کے ظلم کی کہانی کو بڑے عجیب و غریب انداز میں دیکھا۔ میرے بھائی وہاں سے، ہو سکتا ہے کچھ بدھزم والے، مجھے بتایا گیا کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے کہ بچی جیسے ہی اپنی زندگی کے ہاتھ پاؤں نکالنے لگتی تھی، اس کے پاؤں میں لوہے کا جوتا اس لیے پہنا دیا جاتا تھا کہ مرد کی ذات کو چھوٹے چھوٹے پاؤں اچھے لگتے تھے، وہیں کوئی ایسی زنجیر اور سلاسل اور بیڑی نہیں بنائی گئی جو ابھرتے ہوئے بچوں کے بھی ہاتھ پاؤں کو چھوٹا چھوٹا بنا دیں تاکہ دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی۔ ہم نے اور آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، ہمارے ہندوستان میں ایک طرف تو سرسوتی اور درگا اور لکشمی کی پوجا کی گئی، اور دوسری طرف ایک ایسی ستی پرتھا نکالی گئی کہ اگر مرد کی زندگی ختم ہو جائے تو عورت بھی اس کی چتا پہ اپنے آپ کو آگ لگا لے، اور اگر زندہ بھی بچ جائے تو ایسی بیوہ بھاگن اور جو سہاگن سے اتنی دور کہ کسی بھی خوشی کی تقریب میں اس کا جانا ممنوع قرار دیا جائے۔ تو ہندوستان میں ستی پرتھا تو تھی، اگر عورت مر جائے تو مرد کو جل جانے کے لیے، دونوں طرف آگ لگانے کے لیے ستا پرتھا کا کوئی نظام نہیں تھا۔ یہ صرف اور صرف عورت کے ساتھ زیادتی کیوں کی گئی؟ جب ہم ایران کی طرف سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایران میں بھی ہمیں مشدق کا فلسفہ، جب ہم قدیم ایران کی طرف جاتے ہیں تو ایسا تھا کہ جیسے بعد میں کارل مارکس نے دولت کی برابر کی تقسیم کا اعلان کیا، ایسے ہی عورت کی برابر کی تقسیم کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ خدا سلامت رکھے ایران کے ان انقلاب کی چنگاریوں کو جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین سے ٹکرا کے آفتاب کو غشک میں چلے جانے پہ مجبور کر دیتی ہیں، اور جس کی گونج اور دھمک آج تک سنائی دیتی ہے کہ اس نے اس غلط روایت کو ختم کیا۔ لیکن وہیں ایران کے پڑوس میں، عجم کے پہلو میں جب ہم عرب کی طرف جاتے ہیں تو بیٹیوں کو صرف اس لیے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کہ کل جب اس کا داماد آئے گا اور ہم سے حکومت کا مطالبہ کر کے شانے سے شانہ ملا کے چلنے کی بات کرے گا تو ہم اس کا رائٹ نہیں دے سکتے۔ وہاں سے اور آگے جب ہم بڑھے تو رشا تک پہنچے، تو رشا میں ایک زمانہ ہم نے وہ بھی دیکھا کہ جب فصلوں کو لہلہانے کے لیے، جیسے ونٹرز میں ایک بار مانسون کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ دھان کی کھیت کی فصلیں جو ہیں وہ لہلہانے لگیں، اسی طریقے سے فصل سے پہلے نوجوان بیٹیوں کو قتل کر کے ان کے خون کو اس لیے کھیت میں ڈالا جاتا تھا کہ زندگی کی فصلیں لہلہانے لگیں۔ یہ ظلم کی کہانی ہم نے رشا میں دیکھی۔ طرابلس میں جب ہم گزرے اور ہماری گاڑی آگے بڑھی تو وہاں ہم نے دیکھا سڑک کے کنارے دو رویا بیٹھی ہوئی دو شیزائیں سبیل زندگی پیش کرتی ہوئی فی سبیل اللہ اپنی جوانیوں کو قربان کر رہی ہیں۔ یہ بھی زندگی کی آنکھوں نے، بوڑھی آنکھوں نے ہانپتی اور کانپتی نظروں اور نظریوں کے ساتھ اس کرب کو محسوس کیا۔ طرابلس سے آگے بڑھے تو ہم مصر میں، ہم شام میں پہنچے، اور سیریا جو قدیم دمشق
पुराना एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ से इराक़ और बेबीलोन का कदीम रिश्ता, वहाँ हमने देखा कि लुलूत और शतलूत नाम के दो ऐसे देवता थे कि जो लकड़ी के बने हुए थे, और उनकी पूजा का एक ही तरीक़ा था कि वो कबायली नौखेज़ लड़कियों का खून उस लकड़ी पे लड़की का खून जब तक न चढ़ा दिया जाता था तब तक देवता को तस्कीन नहीं होती। हम जब सीरिया से निकलकर यूनान ग्रीक में पहुँचे तो पंडोला नाम की एक देवी, जिसको बताया गया कि इसी ने जुल्म का सबब का एक रास्ता खोला है, इसलिए उसके इंतकाम का बदला ये लिया जाए कि मुल्क की तमाम औरतों का कत्लेआम कर दिया जाए। और यूनान के बाद जब ग्रीक से हम रोमन एम्पायर की तरफ जाते हैं तो वही देवी पंडोला से जो है वो अफ्रोडाइट तक पहुंच जाती है। और फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा खुद रसूल अल्लाह जिस मुआशरे में आंखें खोलते हैं उनमें 3 पड़ोसी उनके हैं। पहले का नाम काफिर है, दूसरे का नाम यहूदी है और तीसरे के नाम ईसाई है। काफिर इसलिए अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते हैं कि बेटियां बाई से नंग हैं। ईसाई सब कुछ उनको मौजूद है, उनको गवारा है, लेकिन जन्नत में औरत ना जाने पाए, इसलिए वो चाहते हैं कि पहले हम औरत के ज़रिए से जन्नत से निकाले गए थे तो अब कि हम औरत को जाने नहीं देंगे, इसलिए उनको इल्म न दिया जाए। यहूदियों के यहाँ उनकी किताबें मर्द तो पढ़ सकता है, मगर औरत अगर किताब पढ़ ले तो उसी तौरात को जला देना ज़रूरी है, लेकिन औरत तक उसके इल्म की रसाई न होने पाए। ऐसे में कुरान करीम ने इंसानियत की अदालत में अपना नग़्मा सरमदी बुलंद किया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वला नुहयन्नहु हयातन तय्यबतन वला नजज़िहुम अजरहुम गैर मासूम, कि अगर इंसान जो है चाहे मर्द हो औरत हो, अगर अपना इल्म और अमल के हवाले से अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, चाहे मर्द हो उसे भी जीने का हक़ है, चाहे औरत हो उसे भी जीने का हक़ है। ये है इस्लाम में सबसे पहले औरत के हक़ का ऐलान। एक दुरूद बुलंद करें आप हज़रात। मुझे तो अच्छा लग रहा था कि मैं इन बच्चों को सुनूं, इन बच्चियों को सुनूं जिन्होंने स्पीच भी दी और मनक़बत भी रिसाइट की और बहुत उम्दा उम्दा ख़यालात। मेरी एक बेटी जब मैं आया तो कानून की बात कर रही थी कि किस तरीक़े से ये लोग जो है वो एक वेमन एम्पावरमेंट के नाम पे, महिला सशक्तिकरण के नाम पे औरत के हुकूक़ और क़ानून के नए नए मुतालबे करके, पहले भी जुल्म होता था लेकिन जुल्म के नाम पे होता था, अब अमन के नाम पे जुल्म होता है, अदल के नाम पे नाइंसाफ़ी फैलाई जाती है। नारे अच्छे अच्छे खोखले होते हैं मगर उनके अंदर मालूम ये हुआ कि सच के डब्बे में झूठ को पैक करके पेश करने का नया तरीक़ा चलाया गया है। और औरत से ममता की क्षमता छीन लेने के लिए नो बेबी प्लान का नारा लगाया जा रहा है, जबकि एक औरत मुकम्मल ही तब होती है जब वो माँ बन जाए। किसी औरत से उसका बच्चा छीन लिया जाए तो उसकी ज़िंदगी को सुकून नहीं मिलेगा। और फिर औरत से वो मुतालिबे किए गए जो मर्द के बराबर, लेकिन इस्लाम ने, आप मुझे बताइए कि हर जगह औरत थोड़ा कद में छोटी बनाई गई, जिस्म कमज़ोर बनाई गई। अल्लाह ने कुरान में कहा हुरुन मक़सूरातुन फ़िल ख़याम, क्यों? इसलिए कि अक़ल अपने कमाल पे पहुँच जाए तो बाप बनता है, जज्बा अपनी मेराज पे पहुँच जाए तो माँ बनता है। बच्चे की तरबियत गुस्से से नहीं की जा सकती, ममता से की जा सकती है। एक बार मेरा बेटा कल्ब रज़ा को मैंने देखा, एक बार कल्ब रुशैद के पास में बैठा हुआ था। हम लोग बचपन के दोस्त हैं, गरीबी की रेखा के नीचे हम लोग सुल्तानुल मदारिस में ज़िंदगी गुजारते थे, इस वजह से आज भी वो दोस्ती बाकी है। कल्ब रज़ा हम लोगों की चाय के बीच में मुखिल हो गया, एक बार पूछा पापा ये क्या है? कल्ब रुशैद ने एक बार कहा बेटा चाय, फिर पापा ये क्या है? बेटा चाय, तीसरी मर्तबा पापा ये क्या है? बेटा टी। मगर जैसे ही चौथी मर्तबा पूछा पापा ये क्या है, एक बार कस के घुड़कियाँ दे के कहा जाओ सीधे अम्मा के पास, मेरे बचपन का दोस्त आया है। लेकिन माँ 24 घंटे में 24,000 मर्तबा बेटा पूछे बेटा ये मम्मी ये क्या है, तो कहेगी बेटा चाय। अल्लाह ने अपनी जितनी भी रहमानियात की सिफात थी उसका मजहर अगर किसी को बनाया तो उसे माँ कहते हैं। आलिम वो है पढ़ाती माँ है, खालिक वो है पैदा माँ करती है, राज़िक वो है खिलाती माँ है, रब वो है पालनहार माँ है। जितनी अल्लाह की सिफतें हैं वो सब एक माँ को दे दी गई। सबसे बाद में नाराज़ होने वाला, सबसे पहले राज़ी हो जाने वाला,
یہ صفت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ماں کے پاس ہے۔ ہمارے ماڈرن سماج نے ماڈرن بنیے مگر ویسٹرن نہ بن جائیے، اس نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ عورت سے اس کا بچہ چھین لیا جائے، اور جب انسان سے اس کا بچہ چھین لے گا انسان، تو پھر وہ کتا اور بلی پالنے پہ مجبور ہوگا۔ اور مغرب کی عورت اپنی پراپرٹی چھوڑ کے جب جاتی ہے تو اپنے کورٹ میں جا کے واشنگٹن میں کھڑے ہو کے وہ کہتی ہے کہ میری پراپرٹی اتنے بلینس ہے، وہ میری ڈیئر کیٹ میاؤں کو میں لکھ کے جاتی ہوں۔ اگر اتنی چیزیں جو برباد ہو رہی ہیں کتا اور بلی کے لیے اگر انسان کی اولادوں کو مل جائیں تو پھر دنیا سے انسانوں کی فاقہ اور انسانوں کی غربت اور افلاس ختم ہو جاتا۔ چونکہ جو اسلام نے نظریہ پیش کیا تھا عورت کا اور مرد کا کہ مرد یہ کھردرے ہاتھ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ لداخ اور کارگل کے پہاڑوں پہ برف کی سلوں کو توڑ کے فصلوں کو لہلہا کے زندگی کو وادیوں سے انسان کے لبوں تک پہنچا دیں۔ یہ نرم و نازک ہاتھ اس لیے بنائے گئے تھے کہ ایک بچے کو نرم و نازک انداز میں پال کر کے نئی نسلیں بنائیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میدان جنگ میں مردوں کو اسلام نے کیوں بھیجا، عورتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے کہ عورت پہ فرض ہے کہ مرد اگر میدان جہاد میں اپنی زندگی دے تو وہ دوسری زندگی کو پال کے میدان جنگ کے لیے تیار کرے۔ قربانی اس سے زیادہ ہے عورت کی، لیکن اس کو نرم نازک اس لیے بنایا کہ وہ زندگیوں کو پال کے ہمارے سامنے پیش کرے تاکہ ہمارا مستقبل روشن ہو سکے۔ اور ان رشتوں کے رکھ رکھاؤ کے ساتھ آپ مجھے بتائیں، مجھے بہت اچھا لگا جب پروفیسر عابد نے فیروز ربانی جو مستقبل کے ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ پروفیسر بھی ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی وجہ سے میں آ گیا۔ آج سارا معاملہ صرف رشتوں کی کمزوری کا ہے۔ آج انسان کا سماج سے رشتہ کمزور ہو گیا، بندے کا اللہ سے رشتہ کمزور ہو گیا، بیٹی سے باپ کا رشتہ کمزور ہو گیا، بیٹے سے ماں کا رشتہ کمزور ہو گیا، بھائی سے بہن کا رشتہ کمزور ہو گیا، بہن سے بھائی کا رشتہ کمزور ہو گیا، کتاب سے ریڈر کا رشتہ کمزور ہو گیا، ملک سے شہری کا رشتہ کمزور ہو گیا، اور انسان سے انسان کا رشتہ کمزور ہو گیا، استاد سے شاگرد کا رشتہ کمزور ہو گیا۔ اگر رشتے مضبوط ہو جائیں گے تو انسان مضبوط ہوگا، انسان مضبوط ہوگا تو گھر مضبوط ہوگا، گھر مضبوط ہوگا تو سماج مضبوط ہوگا، سماج مضبوط ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا۔ آج ایک بڑا اکنامسٹ ہمارا ایکس پی ایم ہمارے سامسن ہمارے سماج سے گزرا ہے، ہم اسے یاد کرتے ہیں چونکہ انسانیت کا درد سب کے دل میں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا اس کی خاموشی بھی ہم کو ایک پیغام دے کے گئی کہ ملک کی ترقی صرف ویپن کی ترقی نہیں ہے، صرف جنگ کی ترقی نہیں ہے، ہم بارود کے ڈھیر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت جس طرح سے خون کے آنسو رو رہی ہے، زندگیاں 50 ہزار لاشیں جس طریقے سے اٹھ چکی ہیں، دیکھتے دیکھتے ہماری نگاہوں کے سامنے، کیا ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے؟ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ آگ اور خون آج بوئے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو اچھا ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو اچھا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ جو کام محبت سے ہو سکتا ہے وہ نفرت اور جنگ سے نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر ان رشتوں کو پہچاننا ہوگا تو آئیے در زہرا پہ آئیے، شہزادی کی حیات میں آئیے، شہزادی کی ذات میں آئیے۔ بہت کہا جاتا ہے کہ ہم نے لڑکیوں کے لیے اسکول کھول دیا، ہم نے لڑکیوں کے لیے کالج کھول دیا، ہم نے لڑکیوں کے لیے یونیورسٹی کھول دی، ہم نے لڑکیوں کو یہ حقوق دیے، ہم نے عورتوں کو یہ حقوق دیے۔ دنیا میں کوئی ایسی خاتون ہے، دنیا میں کوئی ایسا مرد ہے جس نے کنیزوں کو اتنا بڑا اسکالر بنا دیا ہو کہ وہ 40 سال تک قرآن بولنے لگے؟ وہ صرف شہزادی کونین ہے جس نے فضہ کو وہ علم دیا کہ وہ قرآن کی زبان بولنے لگی۔ آئیے اب یہاں سے ہم گفتگو کرتے ہیں میرے نبی کریم، زندگی کا وہ انسان کہ جو دھوپ اور چٹیل صحرا میں لہلہاتی ہوئی اور کپ کپاتی ہوئی زندگی کو رحمت للعالمین بن کے اپنی باہوں کے حصار میں لے لینے والا رسول، لیکن اللہ نے اس کو قاسم، طیب، ابراہیم جیسے بیٹے دے کے صرف اٹھا لیا کہ اگر اس کا کوئی بیٹا زندہ رہ جاتا تو یا تو اس سے کمتر ہوتا، یا اس سے برتر ہوتا، یا اس کے برابر ہوتا۔ کمتر ہوتا تو خالق کائنات نو کو ایک بیٹا دے کے دیکھ چکا ہے، پھر وہ تاریخ دہرانا مزاج خداوندی پہ سوال قائم کرتا۔
برتر ہوتا تو ختم رسالت کا سوال اٹھتا، برابر ہوتا تو رسالت کی وراثت بٹنے کا سوال ہوتا۔ اس لیے اللہ نے یہ تو منظور کر لیا کہ نسل بیٹی سے چلے۔ حسن اور حسین کو قرآن کی زبان میں بیٹا کہہ دیا، اور پھر کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محمد تم اداس نہ ہو، تم مایوس نہ ہو، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا گیا، ہم نے عطا کر دیا، اب تم نہ قربانیاں دو، اب تم نمازیں پڑھو، تمہارے دشمن ابتر ہو گئے۔ اچھا عجیب و غریب بات ہے، اس وقت خانہ کعبہ کی دیواروں کو عرب کے دور جاہلیت کے شاعروں نے، دیوانوں نے شاعروں کا دیوان بنا دیا تھا، 7 قصیدے لٹکا دیے تھے، کیا مصرع ہے، کیا مطلع ہے، کیا تشبیب ہے، کیا گریز ہے۔ امرؤ القیس نے وہیں ایک مصرع جواب میں لکھ دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کوئی جواب کیوں نہیں دے سکا؟ اس لیے کہ دنیا کے کسی بھی لغت میں اس وقت تھوڑا سا ہی مجمع ہے، مگر بہت تھوڑا نہیں ہے، اس لیے کہ غیر منقسم ہندوستان کا ایک مکمل تہذیبی چہرہ میرے سامنے ہے، ہر مذہب اور ہر مسلک کا انسان بیٹھا ہوا ہے، شینشین بھی علماء سے اور اماموں سے سجی ہوئی ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے 80,000 زبانیں اس وقت تک دنیا میں بولی جا چکی ہیں، لفظ کوثر اس سے پہلے دنیا کی کسی زبان میں استعمال ہی نہیں ہوا تھا۔ قرآن کریم کا ایک عجیب و غریب مزاج اور بھی ہے کہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ استعمال کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 26 مرتبہ استعمال کیا۔ دن جنہیں عربی میں یوم کہتے ہیں 365 ہیں، تو چاند کے حساب سے 360 نہیں 365 مرتبہ استعمال کیا۔ گوگل پہ سرچ کریں تاکہ کوئی عیسوی کیلنڈر والا کہے کہ ہمارے مطابق تو دن پورے نہیں ہیں، دن 365 ہیں، تو قرآن کریم میں 365 مرتبہ۔ شہر منتھ کو کہتے ہیں، منتھ 12 ہیں، مہینے 12 ہیں، تو قرآن کریم میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ لفظ امام 12 ہیں، تو قرآن کریم میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ وہیں پورے قرآن کریم میں ریپیٹیشن کے ذریعے اعداد اور استعداد کی بات کرنے والا کلام اللہ، اس نے کبھی بھی لفظ کوثر پورے قرآن میں کبھی دوبارہ استعمال نہیں کیا۔ لفظ ونہر پورے قرآن کریم میں دوبارہ کہیں نہیں، لفظ ابتر پورے قرآن کریم میں کہیں نہیں، لفظ انا اعطینا پورے قرآن کریم میں دوبارہ کہیں نہیں۔ بیٹیاں اگر 4 ہوتی تو لفظیں بھی 4 مرتبہ استعمال ہوتی۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات۔ بس 13 منٹ میرے ہو گئے، آخر کے 1 منٹ میں پیغام میں دوں گا۔ وہ شہزادی جس نے اپنے بعد بھی زینب اور ام کلثوم جیسی بیٹی دنیا کے سامنے اس لیے پیش کی کہ دنیا دیکھے کہ خدا عورت کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو زہرا، زینب اور ام کلثوم بنا کے مکمل کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ زینب کربلا کے قیامت انگیز اور محشر خیز معرکے میں بہوؤں کو غشایا، ماؤں کو غشایا، مگر مدینے سے مدینے تک، شام غریباں سے زندان شام تک زینب کو ایک بار بھی غش نہیں آیا۔ اتنی عزم اور ہمت کی مالکہ زہرا کی بیٹی، کیوں سمجھ میں آیا؟ زہرا کی بیٹی ملکہ شعور ہوتی ہے۔ جب ثانیہ زہرا عزم و عمل کے اعتبار سے اتنی مکمل ہے تو اس کی ماں زہرا کتنی مکمل ہوگی۔ کیا جملہ ہے، واہ واہ واہ۔ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ بہت شکریہ۔